السلام علیکم، ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ کیڈر جو ٹیچنگ پوسٹ اناؤنس ہوئی تھی اس میں جو ریمیننگ پوسٹ تھی ایس ایس ٹی کے بعد کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ کب اپلوڈ ہوں گی سی ٹی پی ایس ٹی پی اے ٹی کے جو پوسٹ ہیں اور ان کی اپلائی کیسے کی ہوگی۔ اس کے لیے تمام جو ڈیٹا ہے وہ اب اپلوڈ ہو چکا ہے این ٹی ایس ویب سائٹ پہ۔ علیحدہ پورٹل ہے ایس ایس ٹی سے علاوہ، یہ آپ نے اپلائی کرنی ہوگی ہر پوسٹ کے لیے۔ ابھی بھی اس میں کچھ ریمیننگ چیزیں ہیں، وہ ہے پی ایس ٹی کی جو یو سی وائز ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنی ہے اس کے لیے یہ جو آن لائن فارم ہے آپ نے کیسے اپلائی کرنے ہے، کیونکہ اس میں کافی سارے لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے۔ ایس ایس ٹی کی جاب میں ہم جب ویڈیو بنائے تو اس میں کافی لوگوں کا مسئلہ تھا، تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ کوئی بھی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ہم سے پوچھیں، کسی اور سے گائیڈ ضرور لے، کسی سے گائیڈ لائن لے تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ غلطی کا مطلب ریجیکٹڈ فارم آپ کا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب ہے جو آپ کی جاب ہے وہ آپ سے رہ سکتی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جن کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے لیے میں بالکل علیحدہ سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ نے جانا ہے این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ، تو گوگل میں جا کے اگر آپ این ٹی ایس لکھ لو سمپل، تو آپ کے پاس یہ اگر آپ اوپن کر لیں تو این ٹی ایس کی ویب سائٹ آ جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کلک کریں گے، یہاں پہ آئیں گے تو اوپن اپلیکیشن جو ہے اس پہ آپ کلک کر دیں، تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ جو ہے خیبر پختونخوا ٹیچنگ، اس میں ڈیٹیلز پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ڈیٹیلز آ جائے گی۔ اپلائی کرنے کے لیے یہ جو آپ کے پاس ہے فار آن لائن اپلیکیشن، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ، تو اس پہ میں نے کلک کیا۔ جب آپ کے پاس اس طرح کا پورٹل اوپن ہو جائے گا، اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ ڈائریکٹ اپلائی نہیں کر سکتے، پہلی دفعہ آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، اور دوسری بات یاد رکھیں اکاؤنٹ آپ کا ہر پوسٹ کے لیے علیحدہ بنے گا۔ اگر آپ سی ٹی کے لیے اپلائی کرو گے تو علیحدہ اکاؤنٹ بنے گا، پی اے ٹی کے لیے آپ نے علیحدہ اکاؤنٹ بنانا ہے۔ تو اکاؤنٹ کے لیے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے سائن اپ کا، آپ نے سائن اپ کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے سائن اپ، تو سائن اپ کے لیے کیا کرنا ہوگا، سی این آئی سی نمبر جو ہے یہاں پہ انٹر کر دیں گے آپ۔ لیٹ سپوز میں کوئی بھی سی این آئی سی نمبر ایک انٹر کرتا ہوں، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا، کوئی بھی نمبر آپ یہاں پہ لکھ لیں۔ آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہوگا، اس طرح نہ ہو کہ آپ کہیں کہ آپ نے بھی وہی نمبر لکھ لیا۔ تو اس کی یہ جو نمبر ہے آپ نے وہ لکھنے ہیں جو آپ کا اپنا سی این آئی سی نمبر ہے۔ یہاں پہ آپ ایک دفعہ سی این آئی سی نمبر انٹر کریں، جب کنفرم کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک پوسٹ سلیکٹ کرنا ہے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ سی ٹی پوسٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو اس پہ کلک کریں گے۔ اب یہ آپ کا سی ٹی پوسٹ کے لیے اپلائی ہو رہی ہے۔ اگر آپ نیکسٹ کسی اور پوسٹ کے لیے کریں گے تو دوبارہ اس طرح یہاں پہ آئیں گے، سائن اپ کریں گے، اور اس طرح یہاں پہ آپ پاسورڈ انٹر کر دیں گے جو آپ کا پاسورڈ ہوگا۔ اب یہ میں نے پاسورڈ اور دونوں انٹر کیے ہیں، تو میں یہاں پہ سائن اپ کروں گا۔ سائن اپ کے بعد یہ آپ کے پاس آ جائے گا، یہاں پہ ابھی دوبارہ آپ نے سی این آئی سی انٹر کرنی ہے، اور وہ جو آپ نے آپ کے پاس یہاں پہ سی این آئی سی جو آپ نے پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا وہ انٹر کریں گے، اور پاسورڈ، اور اس کے بعد یہاں پہ لاگ ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اب اکاؤنٹ آ گیا۔ یہاں پہ اب آپ نے غور کرنا ہے، بہت زیادہ جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہے گا آپ کے سب کے لیے وہ ہے امیج کا۔ آپ کو امیج میں مسئلہ آئے گا کہ آپ نے امیج کیسے لینا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے پاسپورٹ سائز امیج ہو آپ کا، فرسٹ جو آپشن ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے اس کی جو سائز ہے کوشش کرنی ہے 300 KB سے کم ہو، تو آپ کا جو امیج ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا، اور اس کے لیے آپ آن لائن یا پلے اسٹور سے کوئی بھی سافٹ ویئر لے کے اس کو آپ سائز چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہاں پہ چوز کریں گے تو آپ کے پاس یہ موبائل اگر لیپ ٹاپ سے ہے تو وہاں پہ آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے اپنا تصویر اپنی جو پکچر ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے اگر دیکھیں یہاں پہ سی این آئی سی انٹر کرنا ہے، یہاں پہ باقی ساری چیزیں سیم ہے، سی این آئی سی۔ اس کے بعد ٹیسٹ سٹی جو آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، نیم یہاں پہ لکھ لیں گے اپنا پورا، فادر نیم، یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ ہے، ریلیجن مینز آپ کا جو ریلیجن ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، مسلم نان مسلم جو آپ کا ریلیجن ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ جینڈر پہ آئیں گے، ڈومیسائل کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ یہاں کی اگر غلطی ہو گئی تو آپ کا پورا جو میرٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب یہاں پہ پوسٹل سٹی اور یونین کونسل بھی آ رہا ہے، کیونکہ اگر جو پی ایس ٹی کے لیے کریں گا وہاں پہ یونین کونسل کے وائز ہوگا۔ یہاں پہ آ کے آپ نے ایڈریس لکھنا ہے اپنا، جو آپ کا پوسٹل ایڈریس ہے دونوں جگہ پہ۔ اس کے بعد یہ جو مین پوائنٹ ہے اس کا موبائل نمبر ہے، پلیز وہ نمبر لکھے جو آپ کا کنورٹڈ نہ ہو، کیونکہ اگر کنورٹڈ نمبر آپ نے لکھ دیا تو آپ کو میسج نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے یہ جو آپ کے پاس مارکس ہے، اب یہ مارکس آپ کیسے انٹر کرو گے، میٹرک والے یہاں پہ آئیں گے تو ڈگری کا نام آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے، یہاں پہ میجر سبجیکٹ سائنس سے پاس کیا ہے یا آرٹس میں، نمبر ہے، یونیورسٹی ہے،
پاسنگ ایئر۔ ایف ایس سی میں بھی مسئلہ نہیں، جو سب سے زیادہ مسئلہ لوگوں آ رہا ہے اگر کسی نے بی اے کیا ہے تو وہ بیچلر کرے گا، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کافی لوگوں کو۔ یہ اگر بیچلر والے ہیں تو وہ بیچلر کر کے یہاں پہ کیا کریں گے، سلیکٹ کریں کہ آپ نے وہ اپنا جو یہاں پہ جو بی ایس ہے، اگر آپ نے بی ایس کیا ہے تو آپ بی ایس سلیکٹ کرو گے۔ لیٹ سپوز بی ایس سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ نے بی ایس سلیکٹ کر دیا۔ یہاں پہ میجر سبجیکٹ میں جو آپ کا جس سبجیکٹ میں بی ایس ہے، اسلامیات ہے، انگلش ہے، انجینئرنگ ہے، جس میں بھی ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ جب آپ آؤ گے، اس کے بعد یہ پاسنگ ایئر ہے اور آپ 10 مارکس کا جو سب سے زیادہ ایشو آ رہا ہے لوگوں کو کہ ہم نے 10 مارکس کیسے لکھنے ہیں، کیونکہ این ٹی ایس نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے وہاں پہ سی جی پی اے لکھنی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سی جی پی اے جو ہے وہی لوگ لکھ سکتے ہیں جن کے اگر ٹرانسکرپٹ پہ مارکس مینشن ہے، مطلب اگر آپ کے ٹرانسکرپٹ میں ایکویلنسی سرٹیفکیٹ آپ کو ملا ہے، آپ کو مارکس ملے ہیں، پھر تو آپ لکھیں۔ لیکن اگر آپ کو مارکس نہیں ملے تو آپ نے الٹیمیٹلی پھر بھی سی جی پی اے لکھنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ مارکس لکھ لیں۔ تو بی ایس والے خاص کر کینڈیڈیٹس ان کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم سی جی پی اے لکھیں یا مارکس لکھیں۔ آپ نے اگر آپ کے ٹرانسکرپٹ پہ گریڈ کے ساتھ نمبر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو یونیورسٹی سے ایکویلنسی مارکس سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے۔ اگر آپ کے ٹرانسکرپٹ پہ صرف اور صرف گریڈز ہے، جیسے اے گریڈ، بی گریڈ، تو آپ کو یونیورسٹی سے ایکویلنسی مارکس سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا بلکہ پرسنٹیج سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اس صورت میں آپ نے یہاں پہ سی جی پی اے لکھنی ہے اگر کسی کے پاس ماسٹر اینڈ فل ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آپ کر لو گے تو آپ نے یہاں سبمٹ پہ کلک کرنا ہے۔ سبمٹ کے بعد آپ کے پاس ایک فارم آ جائے گا۔ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ سر فارم کہاں سے آئے گا؟ یہ سبمٹ کے بعد آئے گا۔ وہ جو فارم ہے وہ فارم آپ نے پرنٹ کرنا ہے، اسی فارم کے ساتھ چالان فارم ہوتا ہے، اس فارم کو اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ جو بینک کا چالان ہے اس فارم سے وہ علیحدہ کر کے بینک میں فیس جمع کرنی ہے، اور این ٹی ایس کو وہ بینک چالان کاپی پلس سی این آئی سی اور وہ فارم آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ بس یہاں تک اپلائی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو اور بھی کچھ مزید معلومات چاہیے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ہم انشاءاللہ اس پہ پورے پاس پیپر، سی ٹی، پی اے ٹی، پی ایس ٹی، ان تمام کے پاس پیپر اپلوڈ کریں گے، اور بھی اگر آپ کو گائیڈ لائن چاہیے تو ہم آپ کے لیے حاضر ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔